ایک ایئرکرافٹ کیریئر کی کوسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان پیسوں سے 17 برج خلیفہ بنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایئرکرافٹ کیریئر کسی بھی کنٹری اور اس کی نیوی کے لیے سیلف ڈیفنس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایئرکرافٹ کیریئر صرف کچھ ہی ممالک کے پاس ہیں، جس میں سے صرف 11 ایئرکرافٹ کیریئر صرف US کے پاس ہیں۔ باقی فرانس، اٹلی، رشیا اور UK کے پاس ایک ایکٹیو ایئرکرافٹ کیریئر موجود ہے، جو سمندر میں تیرتا ہوا چھوٹا سا ایئر بیس کہلاتا ہے۔ ناظرین، 14 نومبر 1910 کو پہلا ٹیسٹنگ ایئرکرافٹ جو ایک نارمل جہاز پر بنایا گیا تھا، جس کا نام USS برمنگھم تھا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ USS برمنگھم پر بنایا گیا ایئرکرافٹ کا لینڈنگ ایریا لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ ایک سویلین پائلٹ یوجین ایلائی وہ کامیاب پائلٹ تھے جنہوں نے ایئرکرافٹ کیریئر سے کامیابی سے جہاز کو ٹیک آف کیا۔ جہاز نے ٹیک آف تو کر لیا تھا، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس چھوٹے رن وے پر لینڈ کیسے کرایا جائے، کیونکہ جہاز کی اسپیڈ بے حد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یوجین ایلائی نے قریبی رن وے پر جہاز کو لینڈ کیا۔ اس وقت کچھ لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ یہ جہاز بمشکل اس ایئرکرافٹ سے ٹیک آف کرے۔ کامیابی سے ٹیک آف کے بعد انجینئرز کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بغیر جہاز کے لینڈنگ کے اس ایئرکرافٹ کیریئر کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخرکار ایک سال بعد 1911 میں سان فرانسسکو میں پہلی لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کوئی بھی پائلٹ یہ کام کرنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ یہ خطرناک لینڈنگ USS پنسلوینیا کے جہاز پر کی جانی تھی، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یوجین ایلائی کو ہی بلایا گیا تھا۔ انجینئرز نے سیف لینڈنگ کے لیے ایک لوہے کی تار بچھائی تھی، جسے ریت کے بوروں سے باندھا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی صورت پلین بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے تار کی مدد سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ فارمولا لینڈنگ کے وقت کامیاب ثابت ہوا۔ انجینئرز کے لیے اس مسئلے کا سولوشن نکالنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ سمندر پر کھڑے ایئرکرافٹ کیریئر سے پلین کا ٹیک آف کے بعد لینڈ کرنا بے حد ضروری تھا۔ اور دوسری طرف ورلڈ وار 1 میں برٹش نیوی دنیا کی واحد نیوی تھی جس نے اپنا پہلا ایئرکرافٹ کیریئر HMS ارگس کامیابی سے وار میں اتارا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد سے ہر کنٹری اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کی دوڑ میں لگ گیا، لیکن US واحد کنٹری تھا جس نے اپنی جدید ٹیکنالوجی سے ہر میدان میں لوہا منوا لیا۔ ورلڈ وار 2 میں US کا پہلا جدید USS لیزنگٹن ایئرکرافٹ کیریئر جنگ کے میدان میں اتارا گیا، جو بے حد اپ گریڈ کیریئر تھا، جس میں لگ بھگ 3000 اہلکار فیلڈ میں موجود تھے۔ اس کی لمبائی 880 فٹ، اس پورے ایئرکرافٹ کیریئر کا وزن 42,000 ٹن تھا۔ اتنے بھاری بھرکم ایئرکرافٹ کی اسپیڈ 30 ناٹس پر ہاور تھی، لیکن بدقسمتی سے 21 مہینوں کی جنگ میں مصروف رہنے والا یہ کیریئر جاپانیز ایئر فورس کے پرل ہاربر بیس حملے میں 3 ایریل بامبز کا نشانہ بنا، جس کے بعد ایئرکرافٹ میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گیس ایکسپلوژن پورے ایئرکرافٹ کو لے ڈوبا۔ US نیوی کا یہ پہلا ایئرکرافٹ تھا جو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہوا، لیکن اس ایئرکرافٹ کیریئر نے وار اسٹریٹجی کو تبدیل کر دیا تھا۔ US نیوی نے اس کیریئر سے اپنے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کیریئر کی مدد سے US نیوی نے جاپان کو بے حد نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، کوئی بھی کنٹری ایئرکرافٹ کیریئر آسانی سے ڈیولپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تیار کرنے میں کئی سالوں کا وقت اور بھاری رقم خرچ ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ایئرکرافٹ کیریئر US کا جیرالڈ آر فورڈ ہے۔ اس کیریئر کو 2017 میں US نیوی میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس ایئرکرافٹ کیریئر کی مینوفیکچرنگ کا کام نیو پورٹ شپ بلڈنگ کو سونپا گیا تھا، جن کی پہلی ترجیح اس کیریئر کو ایڈوانس اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا تھا۔ اس کیریئر میں ہر وہ فیچرز موجود ہیں جو ایک بیٹل شپ میں اپنے ڈیفنس کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹائٹینک شپ سے لگ بھگ 5 گنا بڑا یہ ایئرکرافٹ کیریئر 2 نیوکلیئر ری ایکٹر انجن سے چلتا ہے، جو بغیر فیول کے کئی سالوں تک سمندر میں بآسانی گزار سکتا ہے۔ US کا جیرالڈ آر فورڈ دنیا کا ایڈوانس ترین ایئرکرافٹ کیریئر ہے۔ اس ایئرکرافٹ کیریئر میں لگ بھگ 4500 اہلکار اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ اس پورے کیریئر کا وزن 1,00,000 ٹن ہے۔ یہ وزن اتنا ہی ہے کہ ایک شپ پر 2 سے 3 ٹن وزنی 34,000 افریقن ایلیفینٹ کو رکھ دینے کے برابر ہے۔